المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ ہمارا آج کا عنوان زیارت قبور ہے، یعنی قبروں کی زیارت کے بارے میں جو ہے آج کا عنوان ہے، خواہ وہ خبریں عام مومنین کی ہو یا اولیاء اللہ کی ہو. عزیزان محترم، زیارت قبور کا یعنی قبروں کی زیارت کرنے کا جہاں تک مسئلہ ہے، یہ مسئلہ کبھی بھی اہل علم کے درمیان اور ہمارے اسلاف کے درمیان اختلاف جو ہے اس میں نہیں رہا، مختلف فی ہی نہیں رہا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلاف سے جو ہے زیارت قبور کرنا یہ بالکل ثابت ہے، احادیث صحیحہ سے بالکل ثابت ہے. لیکن چونکہ آج کے زمانے میں علم کی کمی کی وجہ سے یا ایک مخصوص ذہنیت رکھنے کی وجہ سے یا مخصوص تربیت کی وجہ سے جو ہے بہت سے لوگ زیارت قبور کو یعنی قبر کی زیارت کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی قبر کی زیارت کرنے کو شرک کہتے ہیں اور ناجائز و حرام کہتے ہیں. اس کے لیے واضح احادیث زیارت قبور پر موجود ہیں، بالکل واضح طور پر، لیکن چند ایسی احادیث کو لاتے ہیں کہ ان سے واضح طور پر زیارت قبور نہ کرنا ثابت نہیں ہوتا، اس کو توڑ موڑ کر ادھر ادھر سے کھینچ تان کر جو ہے نا اس کو زیارت قبور کے ناجائز ہونے پر جو ہے نا اس کے معنی نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو انشاءاللہ ہر دو احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. زیارت قبور کے جائز ہونے پر بھی احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی، اور عام طور پر جن احادیث کو پیش کر کے زیارت قبور سے روکا جاتا ہے یا زیارت قبور اولیاء اللہ کے مزارات کو جانے کے لیے سفر کرنے سے روکا جاتا ہے، اس کے متعلق چند وضاحتیں اور باتیں آپ کے سامنے کی جائیں گی. عزیزان محترم، زیارت قبور کے متعلق جو ہے فقہا کے درمیان، اہل علم کے درمیان مرد آدمی کے لیے زیارت قبور کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. مرد آدمی زیارت قبور کرنے کے بارے میں خواہ وہ عام مومنین کی زیارت ہو یا اولیاء اللہ کی زیارت ہو، مرد آدمی کے زیارت قبور کرنے کے بارے میں کوئی اختلاف فقہا اور اہل علم کے درمیان. اب جو ناواقف ہیں وہ تو اہم مسائل میں، قرآن و حدیث سے ثابت شدہ مسائل میں بھی جو ہے نا اختلاف کر بیٹھتے ہیں. تو علماء اور فقہا کے پاس مرد آدمی کے لیے زیارت قبور کرنے کے بارے میں جو ہے نا کسی کو اختلاف نہیں ہے. اب رہا عورت زیارت قبور کر سکتی ہے یا نہیں، اس بارے میں علماء کی دو جماعتیں ہیں. ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ زیارت قبور جس طرح مرد کر سکتا ہے عورت بھی کر سکتی ہے. علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ زیارت قبور جو ہے نا عورت نہیں کر سکتی، اس کی وجہ بھی انہوں نے بتلائی ہے. تو آئیے سب سے پہلے جو علماء عام حکم جو زیارت قبور کے تعلق سے ہے وہ بتاتا چلوں کہ عن بريدة حدیث شریف میں آتا ہے
کہ عن بريدة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی رسول ہیں، آپ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیتکم، میں نے تم کو روک دیا تھا، عن زیارت القبور، قبروں کی زیارت سے تم کو کیا کیا تھا، میں نے روک دیا تھا، فزوروها، اب تم ان قبروں کی زیارت کر سکتے ہو، اب تم ان قبروں کی زیارت کر سکتے ہو۔ یہ حدیث شریف جو ہے مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 314 میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث میں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زیارت قبور سے منع فرمایا تھا، لیکن بعد میں اجازت عطا فرمائی، یہ بات اس سے معلوم ہو رہی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ابتدائی دور میں زیارت قبور سے منع فرمایا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ کفر کا زمانہ قریب تھا، لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی ایمان ان کے دلوں میں ایمان کی جڑیں مضبوط نہیں ہوئی تھی، تو کہیں قبروں کی زیارت کرتے کرتے جس طرح کفر کے زمانے میں جو ہے نا وہ بتوں کو پوجا کرتے تھے، اسی طرح قبروں کے پاس بھی آ کر پوجنا شروع نہ کر دیں۔ اسی مصلحت کے تحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع فرما دیا تھا ابتدائی دور میں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دور میں آپ نے منع فرما دیا تھا جو ہے قبروں کی زیارت کرنے سے، تاکہ ابھی لوگ نئے نئے مسلمان بنے تھے، کفر کا زمانہ، ان کے کفر کا زمانہ قریب تھا، کہیں پھر جو ہے نا کفر کی طرف نہ لوٹ جائے، پھر وہاں بھی پوجا پاٹ شروع نہ کر دیں قبروں کے پاس بھی، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبروں کی زیارت سے منع فرما دیا تھا۔ اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ لوگوں کے دلوں میں ایمان مضبوط ہو چکا ہے، اب کفر، شرک اور پوجا وغیرہ کی ان سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا تو اس کے بعد حضور نے فرما دیا کہ دیکھو میں تم کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا، منع کیا تھا، لیکن اب تم کیا کر سکتے ہو، اس کی زیارت کر سکتے ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اطمینان ہے کہ لوگ جو ہے نا خبروں کی زیارت سے کفر و شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے، لیکن آج کا انسان جو ہے نا یہ کہتا ہے کہ جو ہے نا وہاں پر جا کر پوجا پاٹ کی جاتی ہے، درگاہ درگا کے نام سے نہ جو ہے نا یہ بات اعلان کیا جاتا ہے کہ درگاہ درگا، تو لہٰذا یہ ناسمجھ لوگ، یہ تعظیم و ادب سے عاری اور خالی لوگ جو ہے نا بزرگان دین کی مزارات کو ایک جو ہے نا کفر کے بت سے جو ہے نا کافروں کے بتوں سے جو ہے نا انہوں نے تشبیہ دی۔ کم از کم تشبیہ دینے سے پہلے یہ سوچتے کہ درگاہ کو اس کا لفظ کس سے جوڑا جا رہا ہے۔ بہرحال وہ ان کا قصور نہیں ہے، بلکہ ان کے ذہنوں پر اور ان کے سروں پر اس درگاہ کا سایہ ہے، اسی وجہ سے درگاہ بھی انہیں کیا ہے، درگا نظر آ رہی ہے۔ تو لہٰذا جس کا سایہ ہے اسی کا جو ہے نا نظر آ رہی ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے نا میرے استاد محترم مولانا سید طاہر رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدر الشیوخ جامعہ نظامیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، کیا کیا بتاؤں مجھے کیا کیا نظر آتا ہے، کیا کیا بتاؤں مجھے کیا کیا نظر آتا ہے جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے۔ تو عزیزان محترم، تو یہ صاف حدیث، واضح حدیث ہے مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 314 کی، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں تم کو روکا تھا، لیکن اب تم اجازت ہے، تم زیارت قبور کر سکتے ہو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، یعنی اس کو قولی حدیث کہتے ہیں، آپ کا ارشاد ہے۔ آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی ارشاد ہی فرمایا یا آپ نے عمل بھی کیا؟ آپ کی کوئی عملی حدیث بھی ملتی ہے کیا؟ یہ ہم غور کریں۔ چنانچہ آئیے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلما کان لیلتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من آخر اللیل الى البقیع فیقول السلام علیکم دار قوم مؤمنین واتاکم ما توعدون غدا مؤجلون انا ان شاء اللہ بکم لاحقون اللہم اغفر لأہل البقیع الغرقد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی میرے پاس باری ہوتی، جب بھی میرے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہوتی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بہت زیادہ تھی
تو ہر ایک کے زوجہ مطہرہ کے لیے آپ نے جو ہے نا اپنے طور پر باری کو منتخب فرما لیا تھا۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب کبھی بھی الفاظ غور کریں، جب کبھی بھی ایک آدھ مرتبہ اتفاقی بات نہیں، جب کبھی بھی جو ہے نا کلما، جب کبھی بھی جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے پاس باری ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں جنت البقیع کی طرف جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ کا ایک قبرستان ہے، اس کو جنت البقیع کہتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں جنت البقیع کے پاس تشریف لے جاتے، جنت البقیع تشریف لے جاتے اور فیقول اور کہتے السلام علیکم دار قوم مؤمنین، کہ سلامتی ہو اے مومنین کے گھر والوں، اے مومنین کے گھروں تم پر سلامتی ہو، اور جو ہے نا تم نے وہ چیز پالی جس کا کہ تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس چیز کو تم نے پالی، اور کل قیامت تک تم کو مہلت دی گئی ہے، انشاءاللہ ہم بھی تم سے کیا کرنے والے ہیں، ملنے والے ہیں۔ اس کے بعد یہ دعا فرماتے حضور اللہم اغفر لأہل البقیع الغرقد، کہ اے اللہ اس جنت البقیع کے قبرستان والوں کو، اس قبروں والوں کو جو ہے نا تو مغفرت فرما، ان کی تو مغفرت فرما۔ یہ حدیث شریف جو ہے نا یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ بھی کیا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، تو لہٰذا بالکل صحیح احادیث ہے، اس میں کوئی بھی ضعیف یا کمزور حدیث نہیں ہے، صحیح احادیث ہے۔ ان دونوں روایتوں میں ایک حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کو قولی حدیث کہتے ہیں، اور ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے جس کو فعلی حدیث کہتے ہیں۔ تو حضور نے اپنے قول سے بھی زیارت قبور کا تذکرہ فرمایا، تلقین فرمائی، اور اپنے عمل سے بھی بتلا دیا کہ زیارت قبور کرنا میری سنت ہے، قبر کی زیارت کرنا میری سنت ہے۔ یہ بالکل دو صحیح احادیث ہے۔ اور آگے آئیے میں بتاتا چلوں کہ اور ایک مقام پر جو ہے نا زیارت قبور کی کرنے کی وجہ کیا ہے، اس کا حکم کیوں دیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے زیارت قبور کرنے کی، تو اس کی وجہ بتلاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی حدیث ہے مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 314، کہ فزوروها فإنها تذکرکم الموت، کہ تم خبروں کی زیارت کرو، وہ خبروں کا زیارت کرنا، وہ خبریں تمہیں موت کی یاد دلاتی ہیں، وہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہے۔ جب انسان کے اندر موت کی یاد پیدا ہو جاتی ہے تو وہ دنیا سے دور ہو جاتا ہے، بے رغبت ہو جاتا ہے۔ جب بندہ دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے تو وہ آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب آخرت کی طرف وہ متوجہ ہو جاتا ہے، اس کی رغبت آخرت کے معاملے میں ہو جاتی ہے، تو اللہ کی بارگاہ کا قرب اسے نصیب ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ کا قرب اسے نصیب ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ میرا قول نہیں بلکہ جو بتلایا ہے میں نے ابھی جو قول کہ آخرت کی رغبت، دنیا سے بے رغبتی آخرت کی رغبت اللہ کے قرب تک پہنچاتی ہے، یہ جو ہے نا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو ہے نا حسن بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں۔ تو بہرحال عزیزان محترم، اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ زیارت قبور کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو موت کی یاد آ جائے، موت کی یاد آ جائے۔ یہ دو حدیثیں بالکل صحیح حدیث ہے۔ اب اس کے بعد آگے آئیے کہ اب یہ تو اس میں جو ہے نا کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اب رہا جو حضرات یعنی جو علماء اکرام عورتوں کی زیارت کو ناجائز کہتے ہیں، عورتوں کو زیارت سے منع فرماتے ہیں، وہ ترمذی شریف کی حدیث ہے جو سیاہ ستہ کی ایک کتاب ہے، جو سیاہ ستہ کی ایک کتاب ہے۔ کیا ہے وہ حدیث شریف کہ لعن اللہ زوارات القبور، اللہ تعالیٰ نے قبر کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے، قبر کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ جو ہے نا ترمذی شریف جلد اول صفحہ نمبر جو ہے نا 203، یہ حدیث شریف ہے، ترمذی شریف جلد اول صفحہ نمبر 203، یہ حدیث کیا ہے، اللہ نے قبر کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے، یہ حدیث شریف ہے۔ اب جو لوگ جو علماء اکرام عورت کی زیارت کو ناجائز کہتے ہیں، وہ اس حدیث کو لے کر جو ہے کہتے ہیں کہ عورتوں کی زیارت درست نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کی لعنت کا سبب ہے۔ تو لیکن جو ہے نا یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے، لیکن آئیے ہم آگے اور بڑھتے ہوئے دیکھیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ امام ترمذی خود صاحب ترمذی جن کی کتاب ہے، جو مصنف ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں اس کے متعلق ہم سنیں۔
چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قد رأى بعض اہل العلم ان هذا قبل ان يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء وقال بعضهم انما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف جلد اول صفحہ نمبر 302 میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو لے کر یعنی لعنت والی حدیث کو لے کر علماء اکرام کی دو رائے ہیں. جو علماء اکرام عورت کی زیارت قبور کو جائز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ لعنت والی حدیث رخصت والی حدیث سے پہلے ہے. لعنت والی حدیث رخصت والی حدیث سے پہلے کی حدیث ہے. یعنی جس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زیارت قبور کرو، میں نے تم سے تم کو زیارت قبور سے روکا تھا اور زیارت قبور اب تم کیا ہے کر سکتے ہو، اس حدیث سے پہلے کی حدیث ہے. یہ لعنت والی حدیث کیا ہے معلوم ہے؟ اس سے پہلے کی اجازت کی حدیث سے پہلے والی حدیث ہے. پہلے اس کو لعنت کا حکم دیا گیا تھا، لعنت کا تذکرہ کیا گیا تھا، لیکن بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. اب یہ لعنت کا حکم باقی نہیں رہا، اب لعنت والی حدیث کا حکم باقی نہیں رہا، تو لہٰذا اب عورتیں کیا کر سکتی ہیں؟ زیارت قبور کو جا سکتی ہیں، زیارت قبور کو جا سکتی ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فزوروہا، کہ تم زیارت قبور کر سکتے ہو، تم زیارت قبور کرو. تو لہٰذا یہ حکم میں عورتوں اور مردوں کی کوئی خصوصیت نہیں بیان کی گئی، بلکہ سب مومنین اور مومنات کو حکم دیا گیا کہ تم زیارت قبور کرو. تو لہٰذا یہ لعنت والی حدیث پہلے کی ہے، بعد والی حدیث اجازت کی ہے. اور جو اہل علم جو ہے نا مکروہ قرار دیتے ہیں، جو اہل علم ناجائز قرار دیتے ہیں، عورتوں کی زیارت کو جو اہل علم ناجائز قرار دیتے ہیں، وہ جو ہے نا ان کی وجہ کیا ہے؟ وہ عورتوں کی زیارت کو ناجائز کیوں قرار دیتے ہیں؟ اس کی وجہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لقلۃ صبرہن وکثرۃ جزعہن، کہ ان کے اندر صبر کی کمی ہوتی ہے. عورتوں کے اندر صبر کا مادہ اور برداشت کا مادہ کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے. اور جزا و فضا رواٹ کی جو ہے نا کیفیت زیادہ ہوتی ہے. جو ہی وہ قبرستان کو جاتی ہیں، قبروں کو دیکھتی ہیں، وہ صبر نہیں کر سکتی، برداشت نہیں کر سکتی، اور وہاں رونا، جزا و فضا اور روٹ کیا کر دیتی ہیں؟ شروع کر دیتے ہیں. اسی علت کی بنیاد پر علماء اکرام نے ناجائز قرار دیا ہے کس کو؟ عورتوں کی زیارت قبور کو. یہاں تک. اب آئیے میں آپ کو ایسی بھی احادیث بیان کرتا چلوں جس میں واضح طور پر عورتوں کے قبروں کی زیارت کرنے کا ثبوت ملتا ہے. چنانچہ آئیے عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأة تبکی عند قبر فقال اتق اللہ واصبری، کہ جو ہے نا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت پر سے ہوا جو ایک قبر کے پاس رو رہی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا جو قبر کے پاس کیا کر رہی تھی؟ رو رہی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، واصبری اور صبر کر، اللہ سے ڈر اور صبر کر. یہ حدیث بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 17 میں ہے یہ حدیث. اب اس حدیث کو آپ غور کرنے سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو روتے ہوئے دیکھ کر یہ نہیں فرمایا کہ عورتوں کا قبر کی زیارت کرنا ناجائز و حرام ہے، تو چلی جا، قبر کی زیارت کیوں کر رہی ہے، لہذا تو یہاں سے چلی جا، قبر کی زیارت مت کر، آئندہ سے زیارت مت کرنا. اس قسم کے کوئی الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائے، بلکہ کیا فرمائے؟ اللہ سے ڈر اور صبر کر. زیارت سے منع نہیں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تقوی کی اور صبر کی تلقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تقوی کی اور صبر کی تلقین حضور نے فرمائی. زیارت قبور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اور آگے آئیے
عن ابن مليكة عن عائشة رضي الله تعالى أن عائشة رضي الله تعالى عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت أنت؟ قالت من قبر أخي عبد الرحمن. فقلت لها أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن زيارة القبور؟ نعم كان ينهى عن زيارتها ثم أمر بزيارتها. یہ حدیث شریف ہے. ابن ملیکہ اس کے راوی ہیں. ملیکہ کے فرزند جو ہے نا صاحبزادے جو ہے نا اس کے راوی ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ آتے ہوئے دیکھے. وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھے. کہاں سے؟ قبرستان سے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبرستان سے آتے ہوئے دیکھے. آتے ہوئے دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اے ام المؤمنین آپ کہاں سے آ رہی ہے؟ اے ام المؤمنین آپ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے بھائی عبد الرحمن کی قبر سے آ رہی ہے. میرے بھائی عبد الرحمن کی قبر سے آ رہی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبروں کی زیارت سے منع نہیں فرمایا تھا؟ کون فرما رہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کر رہے ہیں. انہوں کون؟ ابن ملیکہ کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خبروں کی زیارت سے منع نہیں فرمایا تھا؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب غور فرمائیے. کیا فرماتی ہیں کہ جو ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خبروں کی زیارت سے منع فرماتے تھے لیکن بعد میں اس کی زیارت کرنے کی اجازت آپ نے عطا فرمائی. اس کی زیارت کرنے کی اجازت عطا فرمائی. اس حدیث سے واضح اور صاف طور پر یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور نے خبروں کی زیارت سے جو روکا تھا عورتوں کو وہ پہلے والی معاملہ تھا. بعد میں کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت عطا فرمائی. اور پھر یہ جو ہے نا یہ کرنے والی زیارت کرنے والی اور حدیث جو ہے نا بیان کرنے والی کون ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور عورتوں کے مسائل میں عورتیں ہی زیادہ جو ہے نا بہتر جانتی ہیں اور ان کے مسائل کو وہ زیادہ بخوبی علم رکھتی ہیں. تو لہٰذا خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتی ہیں کہ یہ جو روکا گیا تھا زیارت قبور سے وہ حکم پہلے کا ہے. بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت عطا فرمائی. یہ جو حدیث میں نے ابھی پڑھی یہ بھی جو ہے نا حاشیہ بخاری میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 171 میں موجود ہے. یہ حدیث حاشیہ بخاری یہ ہو گیا. اور جو ہے اور ایک مرتبہ جو ہے اور واضح حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا چلو کہ ایک مرتبہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کیف اقول لهم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قولی السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحمهم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون. کہ جو ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرد سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں قبرستان کو جاؤں تو کیا کہوں؟ میں قبرستان کو جاؤں تو کیا کہوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے عائشہ عورتوں کو خبروں کو جانا درست نہیں ہے، عورتوں کا خبروں کے لیے خبروں کی زیارت کے لیے جانا جائز نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا حضور نے، بلکہ آپ کیا کہنا ہے وہ تعلیم فرمائے. وہاں پر جا کر کیا کہنا ہے یہ تعلیم فرمائے. کیا فرمایا آپ نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم خبروں کی زیارت کے لیے جاؤ تو یہ کہو قولی یہ کہو السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین اے مسلمانوں کے گھر والوں یعنی اے مسلمانوں کی خبروں والوں جو ہے تم پر سلامتی ہو اور اللہ تعالی ہم سے پہلے گزرے ہوئے مسلمانوں کو بھی جو ہے نا پر رحم فرمائے، ہم سے بعد آنے والے مسلمانوں پر بھی کیا کرے رحم فرمائے. انشاءاللہ ان قریب ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں. اگر زیارت قبور ناجائز ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً اسی وقت منع فرما دیتے. آپ نے صرف منع تو پر فرمانا دور کی بات، آپ نے طریقہ بھی بتلایا اور وہاں پر کیا بولنا ہے وہ بھی بتلا دیا. وہاں پر جا کر کیا چیز کا تذکرہ کرنا ہے، وہاں پر جا کر کیا کہنا ہے آپ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا. اس سے واضح بات اور کیا ہو کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی. اور یہ حدیث بھی جو ہے نا مسلم شریف کی حدیث ہے جلد نمبر جو ہے 1 صفحہ نمبر 314 پوری سیاستہ کی حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی. اس میں سے حدیث کوئی بھی ضعیف نہیں ہے، کوئی بھی ضعیف نہیں ہے. ایسی بہت سی احادیث ہیں
مگر چونکہ جو ہے نا وقت کی قلت کی وجہ سے میں چند احادیث کا تذکرہ کرتا ہوا چلا جا رہا ہوں. اور آگے آئیے. ان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده کہ جو ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر جمعہ کو اپنے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کیا کرتے تھے، قبر کی زیارت کیا کرتے تھے. کون؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، جو جنتی عورتوں کی سردار ہے. وہ فرماتی، وہ جو ہے نا ہر جمعہ کو اپنے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کی زیارت کرتی اور وہاں جا کر دعا کرتی، فتصلی اور دعا کرتی، وتبکی اور کیا کرتی، وہاں پر روتی. روتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کل جو ہے نا جیسے عورتیں دھاڑے مار مار کر روتی ہیں، بلکہ آنکھ سے آنسو بہاتی. ایک بات یاد رکھیے، کسی کی موت پر دھاڑے مار کر رونا، چھاتی پیٹ لینا، چڑیاں پھوڑ دینا، بال نوچ لینا، سر پر مٹی ڈال لینا، یہ چیزیں شریعت میں جائز نہیں ہیں. اگر کوئی جو ہے نا صرف آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے غم کی حالت میں اور روتا ہے بغیر آواز کے، بغیر جزا و قضا کے، تو شریعت اس سے منع نہیں فرماتی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے انہ هو اضحک و ابکا، اللہ ہی نے بندے کو ہنسایا ہے اور اللہ ہی نے بندے کو رلایا ہے. تو رلانے والا بھی اللہ ہے، ہنسانے والا بھی اللہ ہے. تو جو چیز ہنسانے والا بھی اللہ ہے، رلانے والا بھی اللہ ہے، تو ہنسنا یا رونا بری بات نہیں ہے. روا روٹ کرنا، مار پیٹ کر لینا اور جزا و سزا کرنا یہ منع ہے. تو عائشہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی تھی؟ جاتی تھی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر، وہ دعا بھی کرتی تھی اور آنکھوں سے آنسو بھی بہتے ہوتے. یہ غم ایک فطری چیز ہے، آنسو کا بہنا ایک فطری چیز ہے اور شریعت خلاف فطرت حکم نہیں دیتی، تو کسی کی موت پر یا کسی کی قبر پر جو ہے نا غم کی حالت میں آنکھوں سے آنسو بہانا یہ غلط نہیں ہے، بلکہ رونا، آواز سے پکار کر رونا یا روا روٹ کرنا، جزا و فضا کرنا جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. تو یہاں تک یہ جو ہے نا احادیث تھی. اس کے بعد جو ہے نا علماء کی جو ہے اس احادیث پر علماء کا تبصرہ سنتے چلے. فالصواب الذي ينبغي الاعتماد عليه هو جواز الزيارة للنساء إذا كان الأمن من تضييع حق الزوجة والتبرج والجزع والفزع ونحو ذلك من الفتن لأن الزيارة علة بتذكر الموت ويحتاج إليه الرجال والنساء فلا مانع من الإذن لهن. کہ جو ہے نا علماء اکرام نے، شارحین حدیث نے ان احادیث کو رکھ کر جو ہے نا یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ صحیح اور درست اور قابل اعتماد بات یہی ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے بھی جائز ہے، مگر عورتوں کے لیے اس وقت جائز ہے جبکہ وہ شوہر کی اجازت سے جائیں اور وہاں جا کر بے پردگی نہ کریں، بن سنور کر خوشبو لگا کر نہ جائیں اور جو ہے نا وہاں پر جا کر روا روٹ نہ کریں اور اس جیسی ایسی چیزیں نہ کریں جو فتنے کے دائرے میں آتی ہیں، اور خلاف شریعت کے دائرے میں جو ہے نا احکامات شریعت کی خلاف ورزی کے دائرے میں آتی ہیں، ایسی چیزیں نہ کریں. کیوں؟ یہ اگر پابندی کے ساتھ عورتیں اپنے شوہروں کی اجازت سے پورے پردے کے اہتمام کے ساتھ جا کر وہاں جزا و قضا نہیں کرتی ہوں، پورے اہتمام سے اگر زیارت قبور کرتی ہیں تو بالکل کیا ہے وہ جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ وجہ بھی بتا رہے ہیں. کیونکہ زیارت قبور کرنے کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، زیارت قبور کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے دیا گیا تاکہ موت کی یاد آ جائے. اور موت کی یاد جہاں تک دلانا ہے وہ صرف مردوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ عورتوں کے ساتھ بھی خاص ہے. موت کی یاد صرف مردوں کو دلانا نہیں ہے بلکہ عورتوں کو دلانا ہے. جو زیارت قبور کا جو سبب ہے وہ سبب جو ہے نا مردوں کے لیے بھی پایا جاتا ہے اور عورتوں کے لیے بھی پایا جاتا ہے. جب دونوں کے لیے وہ ضروری ہے موت کی یاد، تو پھر مردوں کو اجازت دے کر عورتوں کو روکنا یہ درست نہیں ہے. تو لہذا بات یہ معلوم ہوئی کہ عورتیں بھی زیارت قبور کر سکتی ہیں لیکن پورے اہتمام کے ساتھ جائیں.
لیکن جو ہے افسوس کی بات جو ہے نا یہ ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری مسلمان عورتیں درگاہوں کے پاس جب جاتی ہیں تو بالکل بے پردگی کا، وہاں پردے کا کوئی لحاظ نہیں رہتا، پردے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، بالکل جو ہے نا ایک دم بے حیائی کا مظاہرہ وہاں پر ہوتا ہے۔ اور ہمارے نوجوان جو ہے نا دن میں جو ہے نا جو آوارہ گردی عام گلی کوچوں میں اور روڈوں پر کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں جا کر وہ جو ہے نا حرکتیں کیا کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں جا کر وہ حرکتیں کیا کرتے ہیں۔ وہاں تو اولیاء اللہ کی بارگاہیں تو حصول فیض کا ذریعہ تھا، لیکن وہاں پر جو ہے نا ہمارے مسلمانوں نے اس میں جو ہے گناہوں کا اڈا اس کو بنا دیا ہے، گناہوں کا اڈا اس کو بنا دیا ہے۔ تو لہٰذا مقصد بدل دیا ہم نے اور جو ہے نا مفہوم بدل دیا ہم نے، ان متبرک جو ہے نا بارگاہوں پر جو ہے نا کی زیارت کو ہم نے داغدار کر دیا، اور اس عمل کو، اس مبارک اور نیک عمل کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے ثابت ہے، اس کو ہم نے داغدار کر دیا۔ پھر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم محبت اولیاء کا دعویٰ کرتے ہیں اور اولیاء اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ تو ہم دشمنی کر رہے ہیں اولیاء اللہ سے۔ ان کی مزارات پر جا کر، وہاں جا کر جو ہے فاتحہ، ایصال ثواب اور ان کے وسیلے سے دعائیں کرنا تھا، لیکن وہاں جا کر آوارہ گردی اور جو ہے نا بے حیائی اور عورتوں کے ساتھ بے پردگی اور جو ہے نا ایسے کام کرتے ہیں جس کو شریعت زنا سے ثابت کرتی ہے، جو شریعت میں حرام ہے۔ وہاں تو نیک کام کے لیے جانے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن وہاں جا کر حرام کام کیا جا رہا ہے، جس کو نہ اللہ پسند فرماتا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں، نہ اولیاء اللہ کی مبارک ہستیاں اس کو پسند فرماتی ہیں۔ پھر ہمیں دعویٰ ہے احترام اولیاء کا، محبت اولیاء کا۔ یہ احترام نہیں، اولیاء کی توہین ہے، ان کے مقامات، ان کے مزارات اور ان کی روضوں کی توہین ہے، اور ان کے جو ہے نا مزاج کے خلاف بات ہے۔ ان کی ارواح یقیناً ہمارے اس عمل سے تکلیف محسوس کرتی ہے، تو عزیزان محترم اس بات کا لحاظ رکھیں۔ عورتیں بھی جائیں تو آداب کے ساتھ جائیں، مرد بھی جائیں تو جو ہے نا پورے اہتمام کے ساتھ جائیں، شریعت کے حدود میں جائیں۔ اور دوسری بات جو ہے نا میں یہ عرض کرتا چلوں کہ میں نے بعض مزارات پر جانے کا مجھے اتفاق ہوا، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ مزار کے اوپر چٹھیوں کا اتنا بڑا ڈھیر ہے، اس پر لکھے کئیوں عرضیاں لکھی ہوئی ہیں، درخواستیں لکھی ہوئی ہیں، اور بعض مقامات پر جو ہے نا چوڑیاں بندھے ہوئے ہیں، تاگے بندھے ہوئے ہیں، قفل لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ شریعت میں اس کی کوئی اثر نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے یہ باندھنے کا؟ کیا وہ عرضیاں وہ بزرگ کو پڑھانا مقصود ہے؟ کیا تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ تمہاری دعا کو وہ بزرگ سنتے ہیں؟ کیا مسلمان کو اولیاء کی محبت اور عظمت کو ماننے والے کو یہ علم نہیں ہے؟ کیا وہ یہ ضروری سمجھتا ہے کہ اپنی درخواست وہ بزرگ کے سامنے رکھ کر جائے؟ کیا وہ دنیا کے عام افسروں کی طرح ان کی حالت ہوتی ہے کہ وہاں چوڑیاں بند کر جائیں، وہاں خبل ڈال کر جائیں، وہاں جو ہے نا دھاگے وغیرہ بنے؟ یہ تو غیر مسلموں کے مشرکوں کے جو ہے نا مندروں کے پاس بھی یہ اعمال ہوا کرتے ہیں، تو پھر ہم مسلمان ہونے کا کیا امتیاز باقی رکھیں؟ تو یہ چیزیں بالکل درست نہیں ہیں، شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں، کوئی اثر نہیں۔ تو لہٰذا بزرگان دین کے مزارات پر جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر جائیں، ایصال ثواب کریں، فاتحہ وغیرہ دلائیں، اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، تو لہٰذا یہ طریقہ کار ہے۔ انشاءاللہ زیارت قبور کے آداب آخر میں بیان کیے جائیں گے۔ تو یہ تمام ہمارے پاس جو ہے نا بعض جاہلانہ رسم و رواج جو ہے نا ہمارے پاس آ گئے ہیں، جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ اس سے اجتناب کرنے کی، اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے، اور آخر میں جو ہے نا آئیے میں جامع نظامیہ کا فتویٰ، جس میں جو ہے نا احیاء العلوم جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ زیارت القبور مستحبۃ علی الجملۃ للتذکر والاعتبار وزیارت قبور الصالحین مستحبۃ لاجل التبرک مع الاعتبار۔ جو ہے نا احیاء العلوم کے حوالے سے جامع نظامیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ زیارت قبور مستحب ہے، یعنی عام مومنین کی قبروں کی زیارت مستحب ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی عام مومنین کی قبروں کی زیارت مستحب ہے۔ کس لیے؟ موت کی یاد کرنے کے لیے، آخرت کی یاد کرنے کے لیے۔ اسی طرح بزرگان دین اولیاء اللہ کی قبروں کی زیارت کرنا بھی کیا ہے معلوم ہے؟ مستحب ہے ہر مومن مرد اور عورت کے لیے۔
کس لیے؟ لحصول التبرک، برکت حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے اور موت کی یاد کے لیے۔ تو یہاں یہ بات معلوم ہو گئی کہ مومنین کی زیارت جو ہوتی ہے وہ موت کی یاد کے لیے ہوتی ہے، بزرگوں کی جو زیارت ہوتی ہے برکت حاصل کرنے کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے۔ یہ کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا احیاء العلوم میں یہ بات فرماتے ہیں، احیاء العلوم میں جو ہے نا یہ بات فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی زیارت برکت حاصل کرنے کے لیے، فیضان حاصل کرنے کے لیے آتی ہے، اور وہاں دعائیں مقبول ہوا کرتی ہیں، وہاں جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعائیں مقبول ہوتی ہیں، اور ان کی بارگاہوں سے فیض حاصل ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ عقیدہ، وہ عقیدت مندی اور وہ قلب میں وہ صفائی، وہ اخلاص کی ضرورت ہے، وہ للہیت کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگوں نے حصول فیض بزرگان دین کی وفات کے بعد بھی حاصل کیا، بہت سے لوگوں نے حصول فیض بزرگان دین کی وفات کے بعد بھی حاصل کیا۔ انشاءاللہ اس کی مثالیں جو ہے نا آپ کو دی جائیں گی، آگے دی جائے گی۔ چنانچہ آئیے میں ایک مثال دیتا ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو 4 اماموں میں سے ایک جلیل القدر امام ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ہے نا انی لا اتبرک بأبی حنیفۃ واجیء الی قبرہ فاذا عرضت لی حاجۃ صلیت رکعتین وسألت اللہ عند قبرہ فتقضى سریعا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے تبرک حاصل کرتا ہوں، برکت حاصل کرتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک سے کیا کرتا ہوں؟ برکت حاصل کرتا ہوں، اور میں ان کی قبر کے پاس آتا ہوں، میں ان کی قبر کے پاس آتا ہوں جب مجھے کوئی ضرورت پیش آتی ہے، کوئی حاجت پیش آتی ہے، تو صلیت رکعتین، میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اس کے بعد کیا کرتا ہوں؟ وسألت اللہ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، کہاں پر؟ عند قبرہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے پاس 2 رکعت نماز پڑھ کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عند قبرہ کے الفاظ غور کریں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے پاس دعا کرتا ہوں، تو نتیجہ کیا ہے؟ تو فتقضى سریعا، تو میری دعا جلد از جلد قبول ہو جاتی ہے، میری دعا جلد از جلد قبول ہوتی ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنا تجربہ بتا رہے ہیں، یہ کوئی آئے بائیں شخصیت ہماری ایسی شخصیت نہیں ہے، ایک محدث، ایک جلیل القدر امام مانے جاتے ہیں، جن کو دنیا جو ہے نا امام مانتی ہے، جن کو دنیا امام تسلیم کرتی ہے۔ تو یہاں جہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کو بتایا جا رہا ہے، ان کے فوائد کو بتایا جا رہا ہے، وہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ جن کی خبر مبارک جو ہے نا بارگاہ رب العزت میں دعا کی مقبولیت کا سبب ہے، ان کی بارگاہ میں آ کر دعا کرنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا جو ہے نا سبب ہے۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں بیان کر رہا ہے، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ اور یہاں تیسرا مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ امام جو ہوتے تھے، ہمارے ائمہ اکرام جو تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے کی تعظیم کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے دشمنی نہیں رکھتے تھے، وہ ایک دوسرے کی تعظیم و احترام کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے دشمنی نہیں رکھتے تھے۔ اگر کوئی شافعی ہے وہ حنفی کو دیکھ کر غر کہتا ہے، اور کوئی حنفی ہے وہ مالکی کو دیکھ کر جو ہے نا چڑھتا ہے، غصے میں آتا ہے، کوئی مالکی ہے حنبلی کو دیکھ کر غصے میں آتا ہے، تو یہ جہالت ہے، یاد رکھیے یہ جہالت ہے۔ ائمہ ہر ایک جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے کی تعظیم و احترام کیا کرتے تھے، تو لہذا 4 اماموں کے ماننے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت و الفت کا معاملہ رکھے، ایک دوسرے کا خیال رکھے، ایک دوسرے کا خیال رکھے۔ تو بہرحال کیا فائدہ ہے بتلا دیا کہ دعا کی مقبولیت بھی حاصل ہوتی ہے، برکت بھی حاصل ہوتی ہے، دعا کی مقبولیت ہوتی ہے، جلد سے جلد دعا مقبول ہوتی ہے، اور برکت بھی جو ہے نا حاصل ہوتی ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اب آئیے جو ہے چند باتیں میں آپ کے سامنے آخر میں جو بتاتا چلوں کہ بعض حضرات جو ہے نا زیارت قبور کے، یعنی اولیاء اللہ کی زیارت کے لیے جانے کو یا سفر کرنے کو جو ہے ناجائز قرار دیتے ہیں اور حدیث کے خلاف قرار دیتے ہیں، ناجائز قرار دیتے ہیں اور حدیث کے خلاف قرار دیتے ہیں۔ اب جو ہے نا دیکھیے، حدیث کہنا الگ ہے، حدیث کی فہم رکھنا الگ ہے۔ حدیث تو بہت کوئی پڑھ لے گا، لیکن حدیث کی سمجھ بہت ضروری ہے، حدیث کی سمجھ بہت ضروری ہے۔ یقیناً وہ لوگ زیارت قبور کے ناجائز ہونے میں جو حدیث پیش کرتے ہیں، حدیث تو صحیح ہے، مفہوم صحیح نہیں ہے، حدیث تو صحیح ہے لیکن انہوں نے حدیث کو صحیح طور پر سمجھا نہیں۔ حدیث کیا ہے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔
حدیث شریف میں ہے کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد مسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدی ھذا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سواری نہیں کی جائے گی، سفر نہیں کیا جائے گا، سواریوں کو نہیں باندھا جائے گا، سفر نہیں کیا جائے گا مگر صرف 3 مسجدوں کی طرف، سفر نہیں کیا جائے گا مگر صرف 3 مسجدوں کی طرف، ایک مسجد حرام اور ایک یعنی کعبۃ اللہ کے اطراف جو مسجد ہے مسجد حرام، ایک مسجد نبوی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، اور تیسرا مسجد اقصی جو بیت المقدس ہے، سمجھے؟ بس تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور کی طرف کیا ہے سفر نہیں کیا جائے گا۔ اس حدیث کو لے کر جو ہے نا مسجد کی حدیث کو لے کر خبر پر تھوپا جاتا ہے، مسجد کی حدیث کو لے کر خبر پر تھوپا جاتا ہے۔ علمی حیثیت سے میں اس کے بارے میں 2 ہی باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ جو ہے نا ایک حدیث کے ایک معنی تو یہ نکلیں گے کہ سفر نہیں کیا جائے گا کسی بھی مقام پر سوائے ان 3 مسجدوں، ایک معنی تو یہ نکلتے ہیں۔ اس حدیث کے 2 معنی نکلتے ہیں، علمی اعتبار سے، عربیت کے اعتبار سے، عربی گرامر کے لحاظ سے، قاعدہ بلاغت کے لحاظ سے۔ وہ تفصیلی قاعدے میں اگر بیان کروں گا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اگر اہل علم اگر دریافت کرنا چاہے تو اس کو بیان بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو لہذا جو ہے یہ 2 معنی اس حدیث کے نکلتے ہیں کہ سفر نہیں کیا جائے گا سوائے ان 3، کسی مقام کا سفر نہیں کیا جائے گا، کسی بھی مقام کا سفر نہیں کیا جائے گا سوائے ان 3 مسجدوں کے، ان 3 مسجدوں کے کسی بھی مقام کا سفر نہیں کیا جائے گا۔ اگر حدیث کے یہ معنی مان لیں تو پھر جو ہے نا درست یہ معنی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور کا سفر کرنا ہی جائز نہیں ہوگا۔ تو انسان نوکری کے لیے سعودی عرب جاتا ہے، امریکہ جاتا ہے، آسٹریلیا جاتا ہے، انگلینڈ جاتا ہے، لندن جاتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے حیدرآباد جاتا ہے، اور کئی مقامات پر انسان جاتا ہے، اپنی اغراض و مقاصد کے لیے کئی مقامات کا سفر کرتا ہے، تو یہ تمام سفر کیا ہو جائیں گے؟ ناجائز ہو جائیں گے۔ اگر یہ معنی ہم مراد لیں، کون سے معنی؟ کہ کسی بھی مقام کا سفر کرنا جائز نہیں ہے سوائے ان 3 مسجدوں کے، ایسا اگر معنی مراد ہے تو یہ معنی بالکل واضح طور پر درست نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ معنی مراد دیں گے تو یہ 3 ہی سفر جائز ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی سفر بھی جائز نہیں ہوگا۔ یہ بات دوسرے معنی یہ نکلتے ہیں کہ کسی بھی مسجد کا سفر کرنا جائز نہیں ہے، کسی بھی مسجد کا سفر کرنا جائز نہیں ہے سوائے ان 3 مسجدوں کے، کسی بھی مسجد کا سفر کرنا جائز نہیں ہے سوائے ان 3 مسجدوں کے۔ تو مطلب یہ ہے، یہ معنی جم سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی مسجد کا سفر کرنا جائز نہیں ہے سوائے ان 3 مسجدوں کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے یہ 3 مسجدیں جو ہے نا ان میں جو عبادت کی جاتی ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ یعنی جو آدمی مسجد حرام میں 1 نماز پڑھتا ہے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، جو مسجد نبوی میں 1 نماز پڑھتا ہے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ اسی طرح مسجد اقصی میں بھی بعض روایتوں کے مطابق جو نماز ادا کی جاتی ہے 1 نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کا ہے۔ تو ان 3 مسجدوں میں جو ہے ثواب کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ ان 3 مسجدوں کو چھوڑ کر کائنات کی جتنی بھی مسجدیں ہیں، دنیا کی جتنی بھی مسجدیں ہیں، سب مسجدوں میں ثواب برابر ہے۔ آپ محبوب نگر کی مسجد میں پڑھیں اتنا ہی ثواب ہے، حیدرآباد کی مسجد میں پڑھیں اتنا ہی ثواب ہے، امریکہ کی مسجد میں پڑھیں اتنا ہی ثواب ہے، سعودی عرب کی کسی اور مسجد میں نماز پڑھیں اتنا ہی ثواب ہے۔ ان 3 مسجدوں میں کیا ہے؟ ثواب کی زیادتی ہے۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کی زیادتی کی نیت سے، ثواب کی زیادتی کی نیت سے جو ہے نا اگر کوئی آدمی ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کا سفر کر رہا ہے کہ وہاں گئے تو ثواب زیادہ ملے گا، یہ اگر نیت سے کر رہا ہے تو ایسا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان 3 مسجدوں سے ہٹ کر پوری مسجدوں میں ثواب برابر ہے۔ مثال کے طور پر ایک صاحب کیا کرے، رمضان میں جمعۃ الوداع کا مسلمان عام طور پر اہتمام کرتے ہیں، جمعۃ الوداع کا کیا کرتے ہیں؟ عام طور پر اہتمام کرتے ہیں۔ ایک صاحب یہ سوچے کہ لہٰذا آج جمعۃ الوداع ہے، آج جمعۃ الوداع ہے، تو لہٰذا جمعۃ الوداع مبارک دن ہے، رمضان کا آخری جمعہ ہے، اب رمضان ودا ہو رہا ہے، تو لہٰذا آج کا جمعہ کی نماز جا کر ہم حیدرآباد کی مکہ مسجد میں پڑھیں گے، حیدرآباد کی مکہ مسجد میں پڑھیں گے، کیونکہ متبرک دن ہے، اچھا دن ہے، مبارک دن ہے، آخری جمعہ ہے، ثواب زیادہ ملے گا۔ یہ اگر سوچ کر کوئی سفر کر رہا ہے حیدرآباد کی مسجد کا،
ثواب کی زیادتی سے یہ غلط ہے، یہ خیال ثواب کی زیادت نماز نہیں ہوتی یہ مطلب نہیں ہے، نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب کی زیادتی کا جو ارادہ اس نے کیا ہے زیادہ ثواب ملے گا، یہ جو خیال اس نے کیا ہے یہ خیال درست نہیں ہے۔ تجھے یہ اجازت ہے اگر تو واقعی زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ عام مسجدوں میں حاصل کرنے بجائے جمعہ کی نماز اپنی جامع مسجد میں ادا کر، اپنے گاؤں کی جامع مسجد میں کیا کر ادا کر۔ تو لہٰذا اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کسی مسجد میں ثواب کی زیادتی کی نیت سے جو ہے نا سفر کر کے جانا یہ جو ہے نا درست نہیں ہے، یہ مطلب ہے حدیث کا۔ مسجد کا لے کر جو ہے نا لا کر خبر کا ٹھوک دے، پیر کا نکال کر سر کو لگا دے، سر کا نکال کر پیر کو لگا دے، تو بتلائیے کہ حدیث سمجھنا ہے یا حدیث کو رٹنا ہے۔ تو یہ ناسمجھی کی وجہ سے اتنی جرأت پیدا ہو گئی ہے کہ آدمی جو چاہے حکم لگاتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ وہ انجام سے بے خبر ہے، وہ نہیں جان رہا کہ اس کی ایمان کیا ہو رہا ہے، اس کی ایمان کی کیا کیفیت ہو رہی ہے، وہ کیا بات حدیث کے بارے میں جو اچھے کہہ رہا ہے۔ جو اہل علم جتنے تقوی کے معیار پر تھے، جتنے بڑے علم والے تھے، وہ اتنی احتیاط برتا کرتے تھے، جتنے جو ہے نا بے علم ہیں اور انجام سے بے خبر ہیں، وہ اتنا بے احتیاطی سے کام لیا کرتے ہیں۔ ایک دلیل یہ ہوئی کئی کی جو ہے زیارت قبور کو ناجائز کہنے کی، اس حدیث کو لے کر کہتے ہیں کہ سفر کرنا رہے تو صرف جو ہے یہی کرنا، 3 مسجدوں کے لیے ہی کرنا، خبر کی زیارت کے لیے سفر نہیں کرنا، یہ حدیث کو دلیل میں پیش کیا جاتا ہے، اس کی حقیقت آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اور ایک بات آئیے آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ چونکہ وقت ہو گیا ہے، آپ حضرات جو ہے 10 منٹ تشریف رکھیں، کیونکہ بات مکمل تکمیل تک آ جائے گی، کیونکہ اگر میں خالی حدیث جائز کے طریقے پہ پیش کر دوں گا پھر اس کے تعلق سے دیگر معلومات نہیں فراہم ہو جائیں گی تو پھر مسئلہ پیش آ جائے گا۔ تو عنوان کو مکمل کرنے کے لیے ایک 10 منٹ درکار ہے، ایک 10-15 منٹ میں چلوں گا۔ تو آخر میں جو ہے نا اب ایک دوسری بات جو دلیل جو زیارت قبور کے ناجائز ہونے پر ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں صلح حدیبیہ فرمایا تھا، 6 ہجری میں ایک صلح فرمائی تھی۔ صلح حدیبیہ کے وقت کیا کیا تھا آپ نے؟ صحابہ سے ایک درخت کے نیچے اسلام پر مر مٹنے کی آپ نے بیعت لی تھی، اسلام پر مر مٹنے کی بیعت لی تھی ایک درخت کے نیچے۔ وہ بیعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیعت رضوان کہا جاتا ہے، بیعت رضوان۔ تو وہ درخت کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، انما یبایعون ان الذین یبایعونک ان الذین یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم بلکہ۔ تو جو ہے جو لوگ جو ہے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ کو جو ہے نا آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو ان کے دلوں کے اخلاص کو اللہ رب العزت نے جان لیا ہے۔ تو اس بیعت رضوان کو کیا کہتے ہیں؟ وہ بیعت رضوان جو ہوئی وہ کیا ہے؟ اس درخت کے نیچے ہوئی۔ خیر زمانہ گزرتا گیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جب آیا تو لوگ جو ہے نا اس درخت کی کثرت سے زیارت کرنے لگے، اس درخت کی زیارت کے لیے بہت سے لوگ آنے لگے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کٹوا ہی دیا، اس درخت کو کٹوا ہی دیا، تو جو ہے نا تاکہ لوگ زیارت کے لیے نہ آئے۔ تو اس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو جو ہے لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت یہ ہے کہ متبرک مقام کی زیارت کرنا درست نہیں ہے۔ درخت جہاں پر بیعت ہوئی تھی وہ ایک متبرک مقام تھا نا، تو وہ متبرک مقام کی زیارت کرنا درست نہیں ہے، اسی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ وہ درخت کو کٹوا دیا، درخت کو کٹوا دیا۔ اور تم لوگ زیارت قبور کرتے ہو، متبرک مقام کی زیارت کرتے ہو، تو لہٰذا یہ سنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کے خلاف ہے۔ تو عزیزان محترم اس کی اصل حقیقت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ضرور۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو اس لیے نہیں کٹایا کہ وہ متبرک مقام ہے وہاں کی زیارت ناجائز ہے، اس لیے نہیں کٹایا آپ نے، بلکہ جو درخت کے نیچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی وہ درخت قدرتی طور پر غائب ہو گیا تھا، قدرتی طور پر کیا ہو گیا تھا؟ وہ غائب ہو گیا تھا۔ دوسرے درخت کو لوگ وہ درخت سمجھ کر جو ہے نا زیارت کر رہے تھے، دوسرے درخت کو لوگ کیا کر رہے تھے؟ وہ درخت سمجھ کر زیارت کر رہے تھے۔ تو ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا۔ یہ نہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متبرک مقامات کی زیارت کے قائل نہیں تھے اس لیے نہیں کٹوایا، بلکہ عوام غلط فہمی میں آ کر دوسرا درخت کی زیارت کو تبرک سمجھ کر کہنے لگی تھی، اسی وجہ سے آپ نے اس درخت کو ہی
کٹوا دیا. تو غلطی کو دور کرنا غلطی کی اصلاح مقصود تھی، بلکہ نہ کہ متبرک مقام کی زیارت کرنے سے روکنا تھا. اگر ویسے ہی روکنا ضروری ہوتا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک بھی تھے، آپ کے امام مبارک بھی تھا، آپ کے تبرکات بھی موجود تھے، صحابہ اس کی زیارت کرتے تھے، اس کی تعظیم کرتے تھے، بلکہ اپنی خبروں میں جو ہے نا تدفین کے وقت وصیت کرتے تھے کہ ان متبرک جو ہے نا چیزوں کو اپنے ساتھ قبر میں دفن کریں تاکہ اس کے طفیل میں اللہ رب العزت فراہم کر پائے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر تبرکات سے منع ہی کرنا تھا تو جھاڑ تک ہی کیوں محدود ہے؟ دوسرے تبرکات سے آپ نے کیوں منع نہیں فرمایا؟ تو مطلب یہ تھا کہ تبرکات مقام متبرک کی زیارت سے روکنا مقصود نہیں تھا بلکہ غلط فہمی کو دور کرنا تھا. یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، آئیے میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا چلوں. عن ابن مسیب كان ابي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة قال فانطلقنا في قابل حاجين فخفي علينا مكانها. یہ حدیث جو ہے نا بخاری شریف جلد دوم باب غزوۃ الحدیبیہ اور مسلم شریف جلد دوم کتاب الامارہ جو ہے باب بیان بیت الرضوان، یہ حدیث مسلم اور بخاری کی حدیث ہے. بخاری کے اور ایک باب میں یہ ہے کہ فلما خرجنا من العام عام المخبر نسیناها فلم نقدر علیها، یہ اور ایک حدیث. تو یہ دو حدیثوں کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ جو ہے ابن مسیب سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میرے والد جو ہے نا ان لوگوں میں سے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس درخت کے نیچے بیعت کیے تھے. میرے والد ان لوگوں میں سے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس درخت کے نیچے بیعت کیے تھے. لیکن ہم دوسرے سال جب حج کرنے کے لیے گئے تو جو ہے نا حدیث کے الفاظ دو ہیں کہ ہم پر جو ہے نا اس کا مکان چھپا دیا گیا، اس درخت کا مقام کیا کر دیا گیا؟ چھپا دیا گیا. اور ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ ہم کو وہ مقام وہ درخت بھلا دیا گیا، وہ درخت کیا کیا گیا؟ بھلا دیا گیا. ہم اس کو پہچاننے کی طاقت قدرت نہیں رکھ سکے. تو اس حدیث سے صاف طور پر کیا معلوم ہوا کہ وہ درخت کا مقام لوگوں سے بھلا دیا گیا تھا اور اس کا مقام اور اس کی جگہ لوگوں سے اس درخت کو بھلا دیا گیا تھا. تو لوگ دوسرے درخت کی کیا کر رہے تھے؟ زیارت کر رہے تھے. تو ان کی غلطی کو دور کرنے کے لیے جو ہے نا کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا؟ وہ درخت کو کٹوا دیا تھا. اب آخری میں بزرگان دین کی زیارت کے لیے سفر کرنے کے متعلق جو ہے نا ایک بات میں عرض کرتے ہوئے جو ہے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں کہ بزرگان دین کی زیارت کرنے کے لیے سفر کرنا یہ بالکل جائز ہے، یہ بالکل جائز ہے. اگر آپ خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ یا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ یا کسی اور بزرگان دین کی زیارت کے لیے آپ تشریف لے جاتے ہیں سفر کر کے تو یہ بالکل درست ہے اور قرآن کریم سے ثابت ہے. قرآن کریم سے ثابت ہے. آپ سورہ کہف اٹھا کر دیکھیے، سورہ کہف 15 پارہ کا آخری رکوعوں میں اٹھا کے دیکھیے آپ، آخری 2-3 رکوع سے پہلے ختم سے 2-3 رکوع پہلے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے گئے. خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے سفر کیے تھے. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. قرآن کریم میں واقعہ موجود ہے، طویل ہے واقعہ، اس لیے میں ذکر نہیں کر رہا ہوں. آپ تفسیر اٹھا کر دیکھیے، کوئی بھی تفسیر. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے اپنے شاگرد یوشع بن نون کو لے کر جو ہے نا سفر کیے تھے. کس کے لیے؟ مقصد کوئی تجارت وغیرہ نہیں تھا، خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں. تو ولی کی زیارت کے لیے سفر کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے اور قرآن کریم سے ثابت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کی زیارت اور ملاقات کے لیے جو ہے نا سفر کیا تھا. تو قرآن کریم سے جب یہ بات ثابت ہے تو پھر ہمیں اور جو ہے نا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو الغرض عزیزان محترم اور بہت سی باتیں ہیں، لیکن جو ہے نا چند باتیں میں آپ کے سامنے بیان کی میں نے. اور آخر میں جو ہے نا ایک بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ جو ہے نا اپنے مرتبے اور درجات کے اعتبار سے اپنی اللہ کے قرب کے حساب سے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں، لوگوں کی کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں. چنانچہ شامی جلد اول بحث زیارت القبور میں ہے کہ وَأَمَّا الْأَوْلِيَاءُ فَإِنَّهُمْ مُتَفَاوِتُونَ فِي الْقُرْبِ إِلَى اللَّهِ وَنَفْعِ الزَّائِرِينَ بِحَسْبِ مَعَارِفِهِمْ وَأَسْرَارِهِمْ کہ جو ہے نا اولیاء اللہ
اللہ کا جن کو جتنا قرب ہے اور اللہ کا جتنی معرفت وہ لوگ رکھتے ہیں، پہچان جتنی رکھتے ہیں، اس حساب سے جو ہے نا مختلف انداز میں لوگوں کو نفع اور فائدہ پہنچایا کرتے ہیں۔ جو ولی جس اونچے درجے کے ہوں گے وہ اتنا زیادہ اور نفع پہنچاتے ہیں، اور جو جس درجے کے ہوں گے اس حساب سے وہ نفع اور فائدہ پہنچایا کرتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں اولیاء اللہ کے زیارت قبور کے متعلق تھی۔ آخر میں ایک مسئلے کی میں وضاحت کر دوں جو اہم مسئلہ ہے کہ منت کا مسئلہ۔ تو منت کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھیے، ہمارے بزرگان دین کے پاس، وزارات کے پاس جا کر جو نیاز کی جاتی ہے، نیاز جس کو نیاز کہتے ہیں، تو وہ نیاز کی کیا صورت ہے، کیا حقیقت ہے؟ نیاز کی حقیقت ہے، نیاز کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو وہاں جو کھانا وغیرہ آپ پکا کر جو کھلا رہے ہیں وہ اس لیے ایثار ثواب کے لیے، یعنی وہ کھانا کھلا کر اس نیک کام کا ثواب جو ہے نا آپ کیا کریں، وہ بزرگ کو پہنچائے۔ ثواب اس لیے نہیں پہنچا رہے کہ وہ گناہ گار ہیں یا آپ کے محتاج ہیں، بلکہ اپنی عقیدت مندی کا اظہار کرنے کے لیے، ورنہ اللہ والوں کو ہمارے ثواب کی حاجت نہیں ہے۔ اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے کیا کرتے ہیں ہم جو ہے نا وہاں پر کرتے ہیں۔ تو پہلی صورت کیا ہے، کوئی نیت نہیں ہوتی، کوئی نیت وغیرہ نہیں ہوتی، صرف کھانا پکا کر وہاں کے غربا کو یا کسی لوگوں کو کھلاتے ہیں اور وہاں پر جا کر اس نیک عمل کا ثواب کیا کرتے ہیں، وہ بزرگ کو پہنچاتے ہیں۔ دوسری صورت منت کی ہوتی ہے۔ منت کا جو ہے نا جہاں تک مسئلہ ہے، اہم مسئلہ ہے، یاد رکھیے، یہ بات بنیادی طور پر یاد رکھیں کہ منت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ منت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ ہاں، منت اللہ کے لیے کرتے ہوئے اس منت کا ثواب آپ کیا کر سکتے ہیں، بزرگ کو پہنچا سکتے ہیں۔ غیر اللہ کے لیے منت نہیں ہوتی، منت کسی ولی یا نبی یا کسی اور اللہ والے کے لیے نہیں ہوتی، منت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور اس منت کا ثواب جو ہے نا اگر آپ کسی ولی یا بزرگ کو پہنچانا چاہتے ہیں تو پہنچا سکتے ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر اگر میرا فلاں کام بن گیا تو اے اللہ میں تیری رضا اور خوشنودی کے لیے جو ہے اتنے رکعت نماز پڑھتا ہوں، اتنے روزے رکھتا ہوں، یا اتنے فقیروں اور مسکینوں کو کیا کرتا ہوں، تیرے لیے، تیری خوشنودی کے لیے میں کھانا کھلاتا ہوں اور اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچاتا ہوں، یہ منت کا طریقہ ہے، صحیح طریقہ کہ منت اللہ کے لیے ہو، اس کا ثواب جو ہے کسی بزرگ وغیرہ کو آپ پہنچانا چاہتے ہیں تو پہنچا سکتے ہیں، لیکن اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں کی منت نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ منت کا مسئلہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ یہ چند باتیں جی زیارت قبور کے متعلق بیان کی گئی۔ ایک جو ہے سوال آیا ہے کہ مزار اولیاء پر پھول چڑھانا جو ہے نا کیوں، جبکہ وہ نیک مقرب بندے ہیں؟ یعنی سوال یہ ہے کہ اللہ کے بندوں پر، نیک بندوں کے قبروں پر جو ہے نا پھول کیوں چڑھانا جبکہ وہ جو ہے نا نیک بندے، اللہ کے مقرب بندے۔ عزیزان محترم، میں یہ بات آپ سے اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پھول چڑھانا ہو یا ایثار ثواب کرنا ہو یا کوئی بھی بات ہو یا کوئی بھی کام ہو، نیک کام، وہ صرف گناہوں کی معافی کے لیے یا محتاج ہونے کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے نہیں کہ وہ جو ہے نا وہ گناہ گار ہیں، ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے، عذاب میں تخفیف کے لیے آپ پھول چڑھا رہے ہیں یا ایثار ثواب کر رہے ہیں تو ان کو جو ہے نا گناہوں کی مغفرت کے لیے ایثار ثواب کر رہے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ نیک ہیں تو ان کی درجات کی بلندی کے لیے اور اظہار عقیدت کے لیے، نیک ہے تو درجات کی بلندی کے لیے اور اظہار عقیدت کے لیے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد، کیا ہے اللہم صلی علی محمد کے معنی کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ جو رحمت للعالمین ہے ان کو رحمت کی کیا ضرورت، ان کو رحمت للعالمین جو ہے ان کو تمہارے رحمت پہنچانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں رحمت پہنچا کر اپنا بیڑا سنوارنا ہے، اپنی عاقبت سنوارنا ہے، اپنا اظہار عقیدت کرنا ہے۔ کبھی بھی آپ یاد رکھیے، کسی کو کوئی چیز آپ دیتے ہیں تو سامنے والے کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا اپنا فائدہ کے لیے، اپنے فائدے کے لیے۔ تو یہ بزرگان دین اور اولیاء اللہ کو جو ثواب یا جو بھی صورتیں آپ کرتی ہیں، نیکی کے جو بھی صورتیں کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، اپنے عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے، ورنہ وہاں پر جو ہے نا وہ اس بات کے محتاج اور ضرورت مند نہیں، اور نہ وہ کوئی گناہ گار آدمی ہے۔ جو گناہ گار ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب میں نہیں پہنچتا، ولی وہ ہے جو اللہ کا قرب جس کو حاصل ہو، اللہ کا قرب جو ہے نا گناہ گاروں کو حاصل نہیں ہوتا۔ اور کوئی حضرات سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔
بولیے. خبر کی جہاں تک معاملہ ہے، مسئلہ فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے خبر ایک بالش یا اس سے کچھ زیادہ اونچی ہو تو بہتر ہے. خبر زیادہ اونچی نہیں بنانا ہے. عام مومنین کی خبر جو ہے زیادہ اونچی نہیں بنانا ہے، اور جو ہے نا مضبوط گچکی نہیں بنانا ہے، بلکہ جو ہے احاطے کے لیے کچھ جو ہے نا نشانی کے لیے کچھ رہ دیا جائے تو کافی ہے. لیکن جو ہے نا بسا اوقات زمین کی جو ہے نا نرمی کی وجہ سے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے دبنے لگتی ہے زمین یا کچھ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو ویسے وقت میں جو ہے نا ایک صورت یہ رکھی گئی ہے کہ وہ خبر کی حفاظت بھی ہو جائے اور وہ شریعت میں جو خبر کو مضبوط بنانے سے منع کیا گیا ہے اس سے بھی کیا ہو جائیں، بچ جائیں. اس طریقے کو اختیار کرنے کے لیے ایک صورت یہ نکالی گئی ہے کہ خبر کا جو مین حصہ ہے، جو مین حصہ جہاں پر میت دفن ہے، اس کو ویسے ہی کھلا رکھ دیا جائے زمین پر، اطراف سے کیا کر دی جائے، اس کو تھوڑا حفاظت کے لیے زمین کو دبانے سے بچانے کے لیے، دبنے سے اندر چلے جانے سے بچانے کے لیے، حفاظت کے لیے اطراف سے اگر تعمیر کی جائے، درمیان کا حصہ جو ہے نا کھلا رکھ دیا جائے تو کیا ہے معلوم، یہ گنجائش کی بات ہے. ورنہ عام طور پر بہتر یہی ہے کہ خبروں کو زیادہ مضبوط نہ بنایا جائے، بس ایک آدھ نشانی رکھ دی جائے جس سے خبر سمجھ میں آ سکے. جی ہاں، اب اولیاء اللہ کا جہاں تک معاملہ ہے، اس کے معاملے میں جو ہے نا اہل علم نے، محدثین اکرام نے ایک گنجائش اس لیے رکھی ہے تاکہ عام مومن کی خبر میں اور اولیاء اللہ کی خبر میں ایک فرق اور امتیاز باقی رہے. اب آپ قبرستان میں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ کئی مسلمان جو ہے نا کتنی خبروں کو کھلتے ہوئے کیا کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اگر اولیاء اللہ کی خبروں کو بھی اسی انداز میں بنایا جائے تو پھر وہ جو ہے نا ان کی خبروں کو کھل کے جانے بھی جو ہے نا پیچھے نہیں ہٹتا انسان. ایک وہاں پر امتیاز یا علامت یا کوئی غلاف یا کوئی خبر کو ایک اچھے انداز میں بنایا جائے تاکہ اس لیے مقصد یہ ہو کہ ان کا مقام و مرتبہ اور ان کا فرق عام مومنین کے درمیان باقی رہے. تو اس کی حد تک علماء نے کیا معلوم ہے، گنجائش دی ہے عام مومنین کی خبروں میں اور بزرگان دین کی خبروں میں جو ہے نا امتیاز کو اور فرق کو باقی رکھنے کے لیے، تعظیم و احترام کو باقی رکھنے کے لیے اگر کیا جائے تو اس حد تک جو ہے نا علماء اکرام نے گنجائش دی ہے. ہاں، منت اگر پوری نہیں تو ہے کرنا تو ہے. منت جو ہے نا قرآن کریم میں ہے کہ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، کہ تم کیا کرو، اپنی نظروں کو، اپنی منتوں کو کیا کرو، پورا کرو. تو آپ کو جب بھی منت جو بھی مانگے ہیں تو منت کا پورا کرنا آپ پر واجب ہے. اگر آپ منت میں کوئی دن متعین نہیں کرے، یعنی فلاں دن فلاں وقت بلکہ متعین نہیں کرے، تو جب بھی جو ہے نا آپ کو موقع آ جائے جو ہے منت پوری کرنا ہے. اور جو ہے دن متعین نہیں کرے تو دن متعین کر لیے ہیں تو جو ہے نا منت کے دن وہ ادا کرنا ہے، وہ دن منت پوری کرنا ہے. لیکن یاد رکھیں منت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور منت جب آپ مانگے ہیں تو پوری کرنا اس کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے. آپ کوئی مالی منت مانگے تھے، استطاعت نہیں تھی، غریبی آ گئی تھی، بالکل وہ نہیں ہے آپ کے پاس استطاعت، تو جب بھی استطاعت آ جائے آپ اس کو کیا کریں، پورا کریں. منت جب مانگے ہیں تو اس کو پورا کرنا. منت گویا کہ ایک جو ہے نا ایک وعدہ اور عہد کی طرح ہے، تو اس کو پورا کرنا چاہیے. ہاں، درگاہوں کے پاس تو بچوں کو بال نکالے جاتے ہیں، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے. شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے وہاں پر جا کر نکالنا وغیرہ کوئی ضروری نہیں ہے. شریعت میں بس اتنا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے 7 دن کے بعد جو ہے نا جب عقیقہ کیا جائے اور عقیقے کے وقت بال مڈائے جائے، یا 7 دن یا 11 دن یا 21 دن یا 41 دن وغیرہ وغیرہ، تو درگاہوں کے پاس جا کر خاص طور پر جو ہے نا درگاہ کے پاس جا کر منت مانگنا کہ میں فلاں بزرگ کے نام پہ بچوں کے بال چھوڑی ہوں یا چھوڑے ہیں، وہاں جا کے نکالنا ہے، اس قسم کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے. دیکھیے، چکر لگانا 2 حیثیت کا ہے. ایک تو عبادت کے لیے چکر لگانا، ایک تو احترام کے لیے چکر لگانا. ایک تو عبادت کے طور پر چکر لگانا، ایک تو احترام کے طور پر. جس طرح کھڑا ہونا بھی 2 حیثیت رکھتا ہے، عبادت کے لیے بھی کھڑا ہونا، تعظیم کے لیے بھی کھڑا ہونا. نماز میں جو آپ کھڑے ہوتے ہیں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور کسی بڑے آدمی کے یا کسی بزرگ کے آنے پر جو کھڑے ہوتے ہیں وہ تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو اسی طرح مزار کے گول چکر لگانا ایک عبادت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یا کیا ہے معلوم ہے، ایک
گول پھرنا، چکر لگانا عبادت کے طور پر بھی ہو سکتا ہے، احترام کے طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ عبادت کے طور پر جو ہے نا چکر لگانا صرف کعبۃ اللہ کے لیے جائز، صرف کعبۃ اللہ کے لیے جائز ہے۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے بزرگ و برتر گھر کا کیا کرے، طواف کرے۔ تو عبادت کی حیثیت سے چکر لگانا صرف کعبۃ اللہ کے لیے درست ہے۔ اب رہا مزارات کے پاس جو چکر لگائی جاتی ہے، وہ آدمی کوئی بھی جاہل سے جاہل آدمی ہو، عبادت کی حیثیت سے نہیں بلکہ بزرگ کے احترام کے طور پر جو ہے نا وہ کرتا ہے، تو لہٰذا اس کی بنیاد پر اس کو مشرک تو نہیں کر سکیں گے، وہ عمل سے باز رہے اور وہ اس عمل سے رک جائے اور وہ اس کا عمل قابل اصلاح ہے، لیکن اس گول پھرنے کی بنیاد پر اس کو مشرک نہیں کہا جائے گا۔ وہ عمل سے رک جانا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، اور عمل سے اس کو اچھے انداز میں اس کو اصلاح کرنا اور روکنا چاہیے۔ نہیں، میت کے احساس کے لیے مخصوص دن نہیں ہے، زیارت کی فضیلت کے لیے جو ہے نا مخصوص ایام ہے، جمعہ کی شب۔ اور میت کو آپ جیسا فرما رہے ہیں کہ زیارت کے لیے جو لوگ آتے ہیں، میت کو کیا ہے معلوم ہے، محسوس ہوتا ہے، میت اس کو پہچانتی بھی ہے، یہ تو بات احادیث سے ثابت ہے، لیکن پہچان کے لیے کوئی مخصوص دن نہیں ہے، نہیں ہے۔ اچھا جیسے جمعرات ہے، جمعہ ہے، اگرچہ کہ یہ فضیلت والے دن ہے، اس دن جو دن احادیث میں آئے ہیں کہ ان دنوں میں زیارت کرو، یہ دن فضیلت کے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا اسی دن میت پہچانتی ہے لوگوں کو، دوسرے دن نہیں پہچانتی، یہ مطلب نہیں ہے۔ میت تو ہر دن میں پہچانتی ہے، ہر وقت پہچانتی ہے، لیکن مخصوص دنوں میں زیارت کرنا یہ فضیلت کا درجہ رکھتا ہے، فضیلت سے، بس زیارت کی فضیلت ہے، پہچان کا دن نہیں ہوتا، وہ پہچان تو کوئی بھی دن ہوتا ہے۔ دیکھیے، ایک عالم عام طور پر 3 عالم بتائے گئے، خیر اہل تصوف اہل طریقت کے پاس تو کئی عالم بتائے گئے ہیں، عام طور پر شریعت میں 3 عالم بتائے گئے ہیں۔ ایک دنیا کا عالم، ایک دنیا کا عالم، یعنی جب تک دنیا آدمی کی زندگی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک آدمی کی جو زندگی ہوتی ہے وہ دنیا کا عالم کہا جاتا ہے، عالم دنیا۔ آدمی کے مرنے کے بعد سے لے کر، آدمی کے مرنے کے بعد سے لے کر سور پھونکے جانے تک، مرنے کے بعد سے لے کر سور پھونکے جانے تک وہ آدمی کسی بھی حالت میں ہو، یعنی قبر میں ہو، جل جائے، راکھ بن جائے، پانی میں ڈوب کر مر جائے، باقی ہو یا نہ ہو، کسی بھی حالت میں ہو، تو مرنے کے بعد سے لے کر سور پھونکے جانے تک کا جو عالم ہوتا ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ آدمی قبر میں ہو یا نہ ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ قبر میں جو ہو تو عالم برزخ بولیں گے، قبر میں نہ ہو تو عالم برزخ نہیں بولیں گے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مرنے کے بعد سے ہی پھر سور پھونکنے تک عالم برزخ کہا جاتا ہے، اس وقت تو سور پھونکنے کے بعد عالم حشر کہا جاتا ہے۔ جی ہاں ہاں، مزارات کے پاس چراغ لگانے کا جو بنیادی مقصد تھا ایک زمانے میں، وہ اس لیے تھا کہ اس زمانے میں لائٹ یا کرنٹ وغیرہ کی سہولت نہیں تھی، لائٹ کرنٹ وغیرہ کی سہولت نہیں تھی، تو لہٰذا وہ آنے والوں کو زیارت کرنے کے لیے آنے والوں کی سہولت کے لیے وہ چراغ لگائے جاتے تھے۔ اب جو ہے نا بالکل لائٹیں ہو چکی ہیں، تمام ہو چکی ہیں، اب ان چراغوں کی ضرورت اور حاجت باقی نہیں ہے۔ اب آپ جیسا فرما رہے ہیں کہ وہاں چراغ کا جو کالک ہے وہ لگانا یا نہ لگانا، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، اس کا کوئی جو ہے نا کوئی شرعی مسئلہ وہ نہیں ہے۔ زیارت قبور میں یہی بتلایا گیا ہے کہ جہاں تک نا زیارت قبور کا طریقہ یہ بتلایا گیا ہے کہ آدمی کیا کرے، اس سے قبل بھی میں نے عرض کیا ہے کہ پیروں کے پاس سے داخل ہو، پیروں کے پاس سے داخل ہو، میت کی پیروں کے خاص اللہ والے ہوں کوئی یا عام مومن ہو، پیروں کے پاس سے داخل ہو کر لیفٹ سائڈ چلے جائے، لیفٹ سائڈ چلے جا کر اس کے سینے کے برابر کھڑے رہیں، دور کھڑے رہیں، اور قبلے کی طرف کیا ہو، پیٹ رہے، قبلے کی طرف کیا ہو، پیٹ رہے، اور اس کے بعد کیا کریں معلوم ہے، مزار سے دور ٹھہر کے عیسیٰ علیہ السلام، فاتحہ وغیرہ جو بھی دلا کے اللہ کی ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ لیکن چونکہ بوسے کی بھی گنجائش ملتی ہے، بوسہ دینے کی بھی، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ جو ہے نا اس معاملے سے تھوڑا سا احتیاط کرنا بہتر ہے، ورنہ بوسے کی بھی گنجائش ملتی ہے۔
ہاں دیکھیے، کسی بزرگ کی یا پیر و مرشد کی تصویر گھر میں لگانے کے متعلق آپ نے سوال کیا ہے. ایک بات یاد رکھیے، شریعت کا مسئلہ ہے کہ کسی بھی جاندار کی تصویر، خواہ وہ انسان ہو یا پیر و مرشد ہو یا کوئی اور کوئی جانور ہو یا کوئی شیر وغیرہ اس طرح کے پرندے اورندے، کوئی بھی جاندار کی تصویر گھر میں لگانے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، خواہ وہ پیر و مرشد کی ہی کیوں نہ ہو، پیر و مرشد کی ہی کیوں نہ ہو. پیر و مرشد سے ایسا عشق و محبت ہو کہ جو ہے نا اس کی تصویر دل میں رہے، ظاہری فوٹو نہیں رہے، دل میں ہے تصویر یار، جب ذرا نظر جھکائی دیکھی، یہ معاملہ.